حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستوں بزرگوں، یہ ماہ ربیع الاول جس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ کی میلاد ہوئی، مختلف عنوانات پر گزشتہ موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا۔ دوستوں بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مقصد کیا تھا، اس پر بھی غور و فکر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ ہم میلاد مناتے ہیں دوستوں بزرگوں، یہ خوشی کی بات ہے، محبت کا تقاضا ہر امتی کا آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بھی جزء ایمانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اس میں پنہا ہے۔ میلاد پر خوشیاں منانا، محبت کرنا، اس کا اظہار کرنا اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن مقصد میلاد سے کنارہ کشی اختیار کر لینا اور مقصد میلاد سے اپنے آپ کو دور رکھنا، دوستوں بزرگوں، پھر یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کی آمد پر خوشی ہو اور جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس مقصد آمد سے بے توجہی ہو جائے تو دوستوں بزرگوں، یہ بہت زیادہ خسارے کی بات ہے۔ میلاد پر خوشی ابو لہب نے بھی منایا تھا، وہ آپ کے چچا تھے۔ اور خوشی کا یہ عالم تھا کہ باندی کو آزاد کر دیا، مال بھی خرچ کیا آپ کی آمد کی خوشی پر۔ لیکن کیا وجہ بنی کہ پھر قرآن نے اس پر لعن کی، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورت نازل کر دی۔ لہب آگ کے گولے کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب کسی کے حسن کی تعریف کرنی ہو یا اس کے خوبصورتی کی تعریف کرنی ہو تو بولتے یار وہ بچہ بڑا چاند کا ٹکڑا ہے، بہت خوبصورت ہے، مطلب یہ ہوا اس کا بہت خوبصورت ہے۔ ایسی عربوں کا رواج تھا کہ جب کسی کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے یہ لہب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آگ کے گولے کو کہتے ہیں کہ اتنا روشن اور خوبصورت ہے جیسے جو تو آگ کا گولا، اور بڑے خوبصورت تھے۔ خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ دوستوں بزرگوں، ہر آدمی چکا چوند تھا۔ میلاد سے محبت کی، آپ کی آمد سے محبت کی، آپ کی آمد کے خوشی میں دوستوں بزرگوں اپنی باندی کو آزاد کر دیا، خوب مال لٹایا آپ کی آمد کی خوشی پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا فرمایا کہ اب اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں میں توحید کی دعوت کو عام کرو اور کھلے عام کرو، چنانچہ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کو بلند کیا اور لوگوں کو جمع کیا۔ عربوں کا دستور تھا کہ جب کوئی اہم ترین بات پیش آتی تو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے جو تو لوگ چادر کو ہلایا کرتے تھے، تمام لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی اہم واقعہ ہے، کوئی اہم اطلاع دی جانی ہے، تو سب وہاں جمع ہو جاتے۔ چنانچہ فاران کی چوٹی پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور لوگوں کو جو تو آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کے حکم پر۔ کسی کی طرف سے اعتراض نہیں ہوا۔ پہلا اعتراض
ابو لہب کی طرف سے ہوا. اسی کا ہاتھ تھا جو زمین کی طرف پتھر اٹھانے کے لیے اٹھا اور پہلا پتھر انہی کی طرف سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا اور کہا تبن انا محمد و جماعتی ہی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس کا ترجمہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. کہا کہ محمد ہلاکت ہو تم پر نعوذ باللہ اور تمہاری جماعت پر کہ تم نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا کہ ہمارے جو تو خداؤں کو برا بھلا کہے ایک خدا کی دعوت دے. اللہ کے رسول تو اس وقت خاموش رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو اس کا جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ رہتی دنیا تک میرے محترم بزرگ اور دوستو اس پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی. اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب. تم کیا میرے محمد پر جو تو لعن طعن کرتے ہو؟ تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے, ایک نہیں دو ہاتھ ٹوٹ جائے, تم اور تمہاری فیملی واصل جہنم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو پھر جواب دیا. تو محبت چچا نے کی تھی آپ کی آمد پر, خوشی منائی تھی, باندی کو آزاد کیا تھا, غریبوں میں اس وقت ہمارے خوشی کے خوب اپنے مال کو لٹا دیا تھا کہ گھر میں جو ہے تو محمد رسول اللہ آئے ہیں, آپ کی میلاد پر جشن منایا. اس سے بڑا خوشی کا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی محبوب ترین باندی کو جو ہے تو آزاد کر دے, ہاتھ کی انگوٹھی دے دے اور بے دریغ بھتیجے کی آمد پر مال کو خرچ کرے. اس سے بہتر جشن اور کچھ ہو سکتا ہے؟ پھر بھی اللہ کی نظر میں مقبول ہو گئے, خود بھی ہوئے, بیوی بھی ہوئی, خاندان بھی ہوا. کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ انتہائی غور کرنے کا مقام ہے دوستو بزرگوں. میلاد تو ابو لہب نے منائی تھی نہیں منائی تھی؟ بتاؤ حاجی عبداللطیف صاحب, منائی تھی کہ نہیں منائی؟ اپنی باندی کو آزاد کر دیا. پھر کیوں لعن طعن کے شکار ہوئے؟ مقصد میلاد سے انکار کیا. کیسے انکار کیا؟ مقصد میلاد سے. آپ کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو ٹھکرا دیا. فاران کی چوٹی پر اللہ کے حکم پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کلمے کی دعوت اپنے خاندان والوں کو دی اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے لوگو اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرو, میری رسالت کو تسلیم کرو, اللہ کامیابی دے گا. سب سے پہلی مخالفت جو تو چچا ابو طالب نے کی, مقصد میلاد کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے میرے محترم بزرگ اور دوستو تباہ اور برباد کر دیا, ذلیل کر دیا, راندہ کر دیا. رشتے میں کون تھے؟ رشتے میں کون؟ چچا. مقصد میلاد کو نہیں مانا, اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا دوستوں. اور ایک ہے صدیق اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اور حضرت صدیق اکبر کی عمر میں کتنا فرق؟ ابو لہب اور صدیق اکبر کی عمر میں کتنا فرق؟ کوئی زیادہ فرق نہیں تھا, 2.5-3 سال کا فرق. صدیق اکبر میں مقصد میلاد کو اپنایا, اللہ پاک نے عزت کی مینار پہ پہنچا دیا. پہنچا نہیں پہنچایا؟ اپنا سب کچھ مقصد میلاد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچاور کر دیا. اللہ پاک نے دوستو بزرگوں ایسا مقام عطا فرمایا کہ حدیث کے خلاصے میں آتا ہے کہ امت کے تمام جو تو صلحاء, علماء, محدثین کبار اور تمام جو ہے تو مبلغین اور کار خیر کرنے والوں کہ جو تو دل کی رحمیت کی کیفیت کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور صدیق اکبر کی رحمیت کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے تو پوری امت
کے مقابلے میں صدیق اکبر کا پنڈا جو ہے جھک جائے، وزنی ہو جائے. وہ مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا. کیوں؟ مقصد میلاد کی جو تو اپنانے کی بنیاد ہے. اور اس حد تک اپنایا دوستوں بزرگوں، ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے صدیق اکبر جو تو جبل نور غار ہرا پر پہنچے. 3 دن تک وہاں قیام رہا. کفار مکہ نے یہ اندازہ لگانے کے لیے مختلف جو تو اس وقت کے ماہرین کو بلایا جو قدموں کے نشان سے آدمی کو پہچان لیا کرتے تھے کہ یہاں سے کون گزرا ہے. نام کے ساتھ جو ہے تو اس کو اس کی رہنمائی کر دیا کرتے تھے. ابو جہل بھی اسی طریقے کے ایک ماہر کو لے کر کے قدموں کی پڑتالیں کرنے لگا، تحقیق اور جانچ کرنے لگا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا کہ یہ صدیق اکبر کا قدم ہے. وہ گھر پہ آیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہجرت کی تھی دوستوں بزرگوں، اس کی پوری پلاننگ تھی. انتہائی مضبوط ترین ترتیب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی لگائی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں کتنے دن رہوں گا، وہاں کھانے کا نظام کیا ہو، کس طریقے سے کھانا پہنچایا جائے، سب ترتیب لگا. عبداللہ ابن ابی بکر دودھ اور کھانا پہنچایا کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر نے اپنے غلام کو کہا کہ جب عبداللہ کھانا یا دودھ لے کر کے ہماری طرف آئے تو تم پیچھے سے بکریوں کے ریوڑ کو جو تو اس کے پیچھے ڈال دینا تاکہ اس کے قدموں کے نشان مٹ جائے اور دشمن کو ہماری اطلاع نہ مل سکے. اب اس سے مضبوط پلاننگ کیا ہو سکتی ہے جو ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر نے میرے محترم بزرگ اور دوستوں بنائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ابو جہل پہنچا تو وہاں حضرت اسما، حضرت زبیر کی بیوی، عبداللہ ابن زبیر کی ماں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت اسما، ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی، 27 سالہ عمر اس وقت ان کی تھی جب ابو جہل جو تو آیا اور پوچھا تیرے ابو کہاں ہے. ایسا جواب دیا ہے دوستوں بزرگوں کی تاریخ اس پر شرمسار ہے. تیرے ابو کہاں ہے؟ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے. غصے میں آ کر کے ابو جہل نے ایک تھپڑ رسید کی حضرت اسما کو. دوستوں بزرگوں آپ اندازہ لگائے اگر سینوں میں باپ کا دل ہے، ایک جوان بیٹی کو کوئی غیر دوستوں بزرگوں اس طریقے سے برملا مار دے، باپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور بڑی لڑائی چھڑ جاتی ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقصد میلاد کی وجہ سے اس چیز کو بھی برداشت کر لیا اور کبھی اپنے جو تو ہونٹوں پر اس بات کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے نہیں. غیر معمولی بات نہیں تھی، غیر معمولی بات تھی، بڑا واقعہ تھا. جوان بیٹی کو کوئی غیر آ کر کے اس طریقے سے چاٹا مارے، کوئی باپ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. صدیق اکبر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بلندی کے لیے دوستوں بزرگوں اس چیز کو برداشت کر لی. مقصد میلاد کو سمجھتے تھے اور اس کی ذمہ داری کا احساس تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے جبل نور چڑھایا. دوستوں بزرگوں جن لوگوں نے حج کیا ہے اور جبل نور کو دیکھا ہے اور اس غار تک پہنچے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے کا تصور کیجئے جب کوئی راستے نہیں تھے، کوئی معقول جو کہ انتظامات اس پہاڑ پر چڑھنے کے نہیں تھے. صدیق اکبر اپنے محبوب کو اپنے کندھوں پر لے کر کے جو تو جبل نور کا سفر طے کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے دوستوں بزرگوں کیسی عجیب و غریب جو تو محبت حضرت صدیق اکبر کو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. مقصد میلاد کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھتے تھے.
اور دل و جان سے قبول کیا تھا اور اس کو اپنی جامہ پہنانے کا ایک عزم مصمم کیا تھا دوستوں بزرگوں کلمہ پڑھ کر کے، جس کی تکمیل میں بیٹی کا چاٹا بھی برداشت کر لیا اور ہمہ قسم کی تکلیف برداشت کر لی اور اپنی پوری جائیداد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر مقصد میلاد کے خاطر جو ہے تو لٹا دیا۔ ایک صدیق اکبر ہے اور ایک طرف جو ہے تو چچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب نے میلاد پر خوشی تو منائی لیکن مقصد میلاد سے انکار کیا، اور صدیق اکبر نے میلاد پر بھی خوشی منائی اور مقصد میلاد کے لیے اپنی زندگی کو نچھاور کر دی۔ اسی لیے اللہ پاک نے صدیق اکبر کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، میلاد پر خوشی منانا ٹھیک ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، لیکن یہی تک ہم محدود ہو کر کے رہ جائے کہ میلاد پر خوشیاں منائیں، جلوس نکالیں اور بڑے بڑے نعرے لگائے اور ہماری زندگیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خالی ہو، مقصد میلاد سے خالی ہو، تو دوستو بزرگوں یہ کھوکھلی محبت ہمیں نجات نہیں دلا سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو سبق حضرات صحابہ اکرام نے حاصل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ ہو کر کے جو دنیا کو جگمگا دیا اور اپنی ان نورانی تعلیمات سے دنیا کے تاریکی کو اندھیرے کو ختم کیا، اس طریقے کا جذبہ جب تک دوستو بزرگوں ہماری اپنی زندگی میں قائم نہیں ہوتا، ہم جو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقصد کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف اسی لیے کی ہے کہ یہ مقصد میلاد کو سمجھتی ہے اور اس کی تبلیغ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ڈالی ہے۔ اسی لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر، یہ مقصد میلاد نبوی سے ان دونوں چیزوں کا گہرا تعلق ہے۔ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا مقصد میلاد کا اصل مقصد یہ تھا۔ لوگوں کی زندگیوں سے شرک اور کفر کو ختم کرنا، لوگوں کی زندگیوں میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قائم کر کے اپنی رسالت کے پرچم کو بلند کرنا، یہ مقصد میلاد ہے۔ اور اس مقصد میں حضرات صحابہ اکرام 100% کامل طریقے سے اترے اور جو تو دوستو بزرگوں انہوں نے جو تو مقصد میلاد کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی کی آخری سانس تک جدوجہد کی اور دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ڈنکے کو بجائے۔ میلاد پر خوشی منائیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جس مقصد کے لیے میلاد ہوئی ہے اور جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ مقصد دوستو بزرگوں ہماری زندگیوں سے ندارت ہو چکا، تو بات کیسے بنے؟ مقصد آمد مصطفیٰ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں شرک اور کفر کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قائم کیا جائے، اور جن باطل اور غلط تعلیمات پر چل کر کے امت نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے، ان باطل تعلیمات سے انہیں نکال کر کے رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس تعلیمات سے ان کو آراستہ کیا جائے اور ان کی زندگی کے اندھیرے کو آپ کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں ختم کیا جائے، یہ مقصود ہے آپ کی آمد کا۔ کس حد تک جو تو ہم نے آپ کی آمد کے مقصد میں اپنے آپ کو لگایا دوستو بزرگوں، ہر آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی آمد کا مقصد کھلی طریقے سے قرآن میں بیان کر دیا۔ ہم قرآن پڑھتے اس کو سمجھتے ہیں، پھر کس حد تک ہم نے اس پر عمل کیا؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج بھی موقع ہے، اللہ پاک نے توفیق عطا کر رکھی ہے، ہم آپ کے آنے کے مقصد کو تھام لیں